یہ گزارش کروں گا اور یہ کہوں گا کہ للہ فوراً اس سے توبہ کریں اور آج سے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم کبھی بھی ناپاک نہیں رہیں گے۔ ناپاکی کا مسئلہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے تو دین اسلام میں اتنی سہولت ہے کہ آپ غسل کر لیں، نہا لیں، اس سے آپ کی ناپاکی دور ہو جائے گی۔ اور پھر آج کے موجودہ زمانے میں جو سہولیات میسر ہیں، دستیاب ہیں، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈ پانی کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر سردی کا موسم ہے تو گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، گیزر ہے، ہیٹر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے پانی گرم ہوتی ہیں اور انسان جو ہے گرم پانی سے نہا لے۔ اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، جسے پانی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو شریعت میں یہ سہولت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تو کسی حال میں بھی ہوتا ہے، نوجوانوں کو رات میں احتلام ہوتا ہے، وہ محتلم ہو جاتے ہیں، جنبی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے تو شریعت میں سہولت ہے، آپ غسل کر لیں، اٹھیں نیند سے بیدار ہوں، نہا لیں، پاک ہو جائے گی۔ پانی نقصان پہنچا رہی ہے، آپ تیمم کر لیں، مٹی پر جو ہے پاک مٹی پر تیمم کر لیں، پاک ہو جائے گی۔ تو ناپاک رہنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر یا ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں تو یہ بہت ہی بھیانک اور بہت سنگین بات ہے، ایک مسلمان کے لیے تصور سے پرے بات ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے توبہ کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ پاک صاف رہنا، یہ تو اسلام، اسے کیا کہا گیا؟ آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اور ہم اسلام کے ماننے والے مسلم اور مومن ہو کر اگر ناپاک رہیں تو اسے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو ہے ہم خیال رکھیں۔ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے حقوق والدین کے تعلق سے، حقوق کے طور پر عام طور پر دو طرح کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے جو انسانوں پر عائد ہوتا ہے؟ کیا ہے اللہ کا سب سے بڑا حق؟ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کو ایک یعنی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح بندوں کے بھی بعض بندوں پر حقوق ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہم یہاں زندہ ہیں اور دنیا کے جو کام کاج کرتے ہیں، یہ سب حقوق کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے تو دنیا میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تمام کے حقوق شریعت نے بتلا دیے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، نوجوانوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، یتیموں بیواؤں کے حقوق ہیں، اور تمام طرح کے لوگوں کے حقوق کے تعلق سے ہر شخص کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے متعلق حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ اسی لیے آج ہمارے زندگی کے کام کاج چل رہے ہیں۔ کوئی مسافر باہر سے آ گیا یہاں تو اس کا کیا حق ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے؟ مسافر کے جو حقوق ہیں بتلائے گئے ہیں اس کا ہم حق ادا کریں۔
مہمان ہے، مہمان کوئی آیا گھر میں، اس کا حق بتایا گیا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو اسی طرح تمام لوگوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان کر دیے گئے، اور ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تبھی ہماری گاڑی زندگی کی چلتی ہے۔ اسی طرح والدین کے بھی حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق یعنی ماں باپ کے حقوق بہت عظیم ہیں، بہت بڑا حق ہے۔ بندوں کے جتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، مسافروں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یتیموں بیواؤں کے، مہمانوں کے، ان تمام حقوق میں سب سے مقدم، سب سے پہلا حق بندوں میں سے ماں باپ کا حق، والدین کا حق۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے اپنے حق کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ معاً متصلاً بالکل فوراً بعد، اس کے بعد ہی اپنے حق کے ذکر کرنے کے بعد ہی والدین کے حق کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ نساء کی آیت، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اپنا حق بیان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کے ساتھ نیکی کرنا۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کا خالق، مالک، حاکم، رازق، مدبر، منتظم جیسے اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزیں، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے بنائے، آسمان سے بارش برسائی، اور ہماری حیات، ہماری زندگی کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے سارے سامان کو جو ہے مہیا کرائے۔ تو ان تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں انسان کے وجود کے بعد اس کی پرورش و پرداخت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ماں اور باپ، یہی والدین۔ اگر بچپن میں والدین بچوں کی دیکھ بھال نہ کریں تو یہ بچہ جو چھوٹا، بالکل شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، بالکل نرم و نازک معصوم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور دوسرے بچوں کی بنسبت، یعنی دوسرے مخلوقات کے بچوں کی بنسبت، جیسے جانوروں کی بچوں کی بنسبت انسانی بچوں کو دیکھ بھال کی اور اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب تو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں چھوٹے بچے کو کس طریقے سے پرورش و پرداخت کرتی ہے، اس کی تربیت، اس کے کھانے پینے، اس کے دودھ پینے اور اس کی صفائی ستھرائی، تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ اور باپ بچے کا اور ماں دونوں کے اخراجات اور اس کے خرچے کا جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت میں تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے باپ۔ تو چھوٹا بچہ ماں کی توجہ اور اس کی ہر طرح سے پرورش و پرداخت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے دوسری مخلوقات کے بچوں کی بنسبت۔ اسی لیے اولاد پر والدین کا سب سے زیادہ حق بیان کیا گیا۔ بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اسراء کی جو ہے آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا، دیکھیے اس آیت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کس بات کا فیصلہ کیا تیرے رب نے؟
کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے، اگر یہ دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تبھی جو ہے انہیں اف نہیں کہنا ہے یا جھڑکنا نہیں، بلکہ بڑھاپے میں، چونکہ خصوصی طور پر بڑھاپے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب انسان اپنے ہوش و حواس سے کم ہوتا جاتا ہے، اور فطری طور پر بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اس عمر میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بہت سی باتوں کو وہ سن نہیں پاتا، بہت سی باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر، ایس عمر کے اس پڑاؤ میں، اس حصے میں انسان کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور نیکی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کو تذکرہ فرما کر فرماتا ہے، حکم دیتا ہے انسانوں کے کہ جب تم دونوں، تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی ہمیشہ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیشہ حکم ہے، لیکن خصوصی طور پر بڑھاپے کی عمر کا تذکرہ فرمایا کہ تم ہمیشہ انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اپنے قول و فعل کے ذریعے کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جو انہیں ناپسند ہو، اور کوئی ایسا عمل اور کام نہ کرو تم جو انہیں ناپسند ہو۔ اف، جس کو اردو میں ہم اگر کہیں تو کوئی شخص اگر کوئی ایسی چیز کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے، یا کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جو ناگوار ہے، جو ناپسندیدہ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کیا کہہ دیا تم نے، کرتے نکالتے آواز، تو یہی اف ہے۔ اف کا معنی وہی، اور یہ سب سے ناگواری اور ناپسندیدگی ظاہر کرنے کا یہ سب سے کمتر لفظ ہے، یہ سب سے کمتر درجہ۔ تو جب سب سے کمتر درجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اونہ بھی نہ کہو، تو اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی جو بے ادبی ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یا ان کا جواب دینا، یا ان کی بات نہ ماننا، ان کی خدمت نہ کرنا، تو یہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے، وہ تو بدرجہ اولا حرام ہوگا اور منع ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر نوجوان، بلکہ بہت سارے نوجوان، اس لیے کہ نوجوانی میں خون گرم ہوتا ہے، انسان کو جلد غصہ آ جاتا ہے، ہم یہ بات سمجھتے نہیں۔ دیکھیے، والدین کے تعلق سے جو ہدایات، جو تعلیمات قرآن و حدیث کے اندر دی گئی ہیں، اسے آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہے، بہت ساری ہدایات اور تعلیمات ہیں۔ آپ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر، ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اپنے حق کے ساتھ، تذکرے کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا، اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، نیکی کرنے کی تاکید کی۔
یہ کیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس بات کو بخوبی جان رہا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، جو پوشیدہ باتیں اس کو بھی جانتا ہے۔ معلوم تھا کہ یہ نوجوان اپنے والدین کو بہت ساری باتوں میں جھڑکیں گے یا ڈانٹ دیں گے۔ جوانی میں جب انسان ہوتا ہے، آج کل اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، اور وہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ پرانی سوچ کے اور پرانی فکر کے لوگ ہیں، آج زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا، آپ ابا جان آپ وہیں پر ہیں ابھی تک۔ اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا جانتا ہوں وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ کچھ نہیں جانتے یا ہم سے کم جانتے ہیں۔ ایسا سمجھنے کی بھول کبھی نہ کیجیے گا۔ آپ نے ان کو پیدا کیا یا انہوں نے آپ کو پیدا کیا؟ پہلی بات، آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے، آپ ان کے بعد آئے، اور وہی آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ دنیا میں ہوتے کیا؟ تو اور انہوں نے بہت ساری زندگی کا ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے۔ ان کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، آپ کی عمر ابھی 10 سال، 20 سال، 15 سال ہے، تو انہوں نے زیادہ زندگی گزاری ہے یا آپ نے زندگی گزاری ہے؟ انہوں نے دنیا لمبا دیکھا یا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ دنیا کے جتنے سرد و گرم اور نشیب و فراز سے اور دنیا کے تجربات اور مشاہدات سے وہ جانکار ہیں، واقف ہیں، جانتے ہیں، اتنا آپ نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عمر تو ابھی 15 سال ہے، آپ کی عمر تو ابھی 17 سال ہے، آپ کی عمر تو ابھی 20 سال ہے، ان کی عمر تو 40 سال، 50 سال، 60 سال ہے۔ تو یقیناً آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات کم ہیں آپ کے والدین کے مقابلے میں، ان کو زیادہ علم ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ امی جان آپ کیا جانیے گا؟ اور نعوذ باللہ میں نے کئی نوجوانوں کو یہ اپنی زبان سے کہتے ہوئے سنا، ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا۔ میں نے کئی نوجوانوں کو اپنی زبان سے کہتے سنا۔ بعض نوجوان اپنے والدین کو کیا، جب کہ حکم دیا گیا کہ ان سے نرمی سے بات کرو، آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اچھے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج جب کچھ نوجوان اپنے والدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے وہ بوڑھاؤ، ارے میرا بوڑھا کہہ رہا تھا۔ نعوذ باللہ، ایسی باتیں والدین کے لیے جو آپ کے دنیا میں آنے کا سبب و ذریعہ ہیں، حقارت کے طور پر کمتر گردانتے ہوئے جو الفاظ انسان اپنی زبان سے کسی کے لیے نکالتا ہے، آج ویسے الفاظ ہمارے کچھ نوجوان اپنے والدین کے لیے نکالتے ہیں۔ بوڑھا کہتے ہیں، ارے وہ بوڑھاؤ، یعنی حقارت سے کہتے ہیں وہ۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یہ انتہائی گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین سے نرمی سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، اور رحم کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یہ کہہ رہا ہے جناح الذل۔ جس طرح مفسرین نے اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، جس طرح ایک معمولی پرندہ اپنے چھوٹے سے چوزے کو، معصوم بچے کو اپنے پروں سے ڈھک لیتی ہے۔ دیکھیے کتنی بہترین تعبیر اور استعارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم رحم کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے اپنے والدین کے پاس جھک کر رہو ہمیشہ۔
جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنے پروں سے چھپا لیتی ہے اور سردی گرمی اور دنیا کے تمام تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے وہ بچاتی ہے، اسی طرح تو ایک چھوٹے بچے کو ماں جو ہے ہر طرح سے بچاتی، اس کے والدین باپ بچے کے ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کے لیے کتنا شفیق اور ہمدرد ہوتا ہے، ایک ماں کتنی جو ہے شفیق اور ہمدرد اور محبت سے لبریز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت کو ڈال دیا ہے، بچے کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتی ہے، تبھی تو اس کی اتنی محبت کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پرورش و پرداخت کرتی ہے، اس کا پالن پوشن کرتی ہے۔ اگر والدین کے دل میں بچے کے لیے محبت نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، غمگساری نہ ہو تو یہ عمل ممکن نہیں ہے، پرورش و پرداخت۔ تو جس طرح سے بچپن میں والدین نے تم پر ترس کھاتے ہوئے، رحم دلی دکھاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ تمہیں جو ہے اپنے گود میں اٹھایا، تمہیں پالا پوسا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اسی طرح اب بڑھاپے کی عمر میں جب وہ پہنچ گئے ہیں تو تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسی طرح جو ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا برتاؤ کیا کرو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اور وہ دعا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیے کتنی بہترین دعا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر تو رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں شفقت اور محبت کے ساتھ پالا و پوشا، جس طرح بچپن میں ہم پر شفقت و مہربانی کی اور شفقت و مہربانی کے ساتھ ہماری پرورش و پرداخت کی، اسی طرح اے اللہ تو ان پر رحم فرمانا۔ یہ دعا والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، کتنی بہترین چھوٹی دعا ہے، ہمیں سب کو آنی چاہیے، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ والدین کے لیے خاص دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیں دو الفاظ، 3 الفاظ میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لائن کی دعا، چھوٹی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمیشہ یہ والدین کے لیے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی یہ دعا آپ کرتے رہیں۔ تو والدین کا حق بہت ہی مقدم ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے، جو بیان کیا گیا ہے، وہ والدین کا حق۔ اسی لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا، تاکید کی گئی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو خطبہ، واعظین، مقررین بتلاتے ہیں، یا ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں برتتا نہیں۔ اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا، یا ان کا جو جتنا درجہ بتلایا گیا ہے اسلام میں، بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ ارے کتنے درجات کو بیان کیا جائے، ان کا اتنا بڑا درجہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی رسول جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو، یا والدین میں سے کسی ایک کو، اپنے کاندھے پر بیٹھا کر انہیں جو ہے حج کرایا، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، اب بھی تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہترین عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ بہت سارے واقعات اور بہت ساری حدیثیں ہیں، صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اجازت لیتے ہیں جہاد میں جانے کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا یا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ پہلے ففیہما فجاہد، جاؤ پہلے تم ان کی خدمت کرو تب تم جہاد کرنا، اور یہی تمہارا جہاد ہے. یعنی تم جو والدین کی خدمت کرو گے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم ان کی فرما برداری کرو گے، تو یہی تمہارا جہاد ہے، اور جہاد کرنے کے برابر جو ہے تمہارا ثواب. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو نوجوان ہمارے ابھی نکاح کے مرحلے سے گزر چکے ہیں اور جن کے بچے ہیں. جو کنوارے ہیں ان کو تو یہ بات بہت حد تک سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن وہ انسان، یہ میں اپنی تجربے کی بات بتاتا ہوں، وہ انسان جو نکاح کر چکا ہے، جس کی بیوی بچے ہیں، اور جس کو حقیقی طور پر اپنی بیوی بچوں سے الفت و محبت ہو، پیار ہو، اور اپنے بچے کے لیے، اپنے بیوی کے لیے وہ دن رات کوشش کرتا ہے اچھے کھلانے، اچھے پلانے، اس کی تعلیم و تربیت کی، اور بیوی بچوں کے تعلق سے اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے، تو وہ حقیقی طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے. تب اسے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق اتنا زیادہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے. اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے اور خود محسوس کرتا ہے کہ میں کس طرح اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کے لیے محنت کرتا ہوں. چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو رات میں بہت تنگ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، اس سے والدین کی نیند خراب ہوتی ہے. اس کی ماں راتوں کو جاگ کر، اور باپ بھی جاگتا ہے، باپ تو کم لیکن ماں زیادہ، اسی لیے تو ماں کا زیادہ حق رکھا گیا. تو راتوں کو جاگ کر بچے کی پرورش و پرداخت کے تعلق سے جتنی چیزیں وہ پوری کرتا ہے، بچوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور پھر اس کے علاج و معالجہ میں، اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کی پرورش و پرداخت میں جتنی مشکلیں، جتنی کٹھنائیاں اور جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب برداشت کرتا ہے. تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کیوں جو ہے والدین کا حق اتنا زیادہ رکھا گیا، اس لیے کہ اس مرحلے سے وہ گزر رہا ہے. تو جو نوجوان ہمارے وہ نکاح کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، جن کے بیوی بچے، وہ تو ضرور اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں، لیکن جو نوجوان کنوارے ہیں انہیں ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس وقت ضرور سمجھ میں آ جائے گی جب آپ بھی اس مرحلے سے گزریں گے جس مرحلے سے آپ کے والدین گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں. اسی لیے والدین کا اتنا زیادہ حق رکھا گیا، بہت ہی زیادہ حق. اور اسی لیے ہر موقع پر زندگی کے، مرنے کے وقت، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ ہیں؟ فرمایا ہاں. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے، یعنی والدین کے دوستوں اور ان کے خاص رشتہ داروں کے ساتھ ان کے بعد ان سے حسن سلوک کیا جائے. بڑی نیکی یہ ہے، اللہ رسول نے فرمایا کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے گزرنے کے بعد والدین کے جو خاص رشتہ دار یا ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو گویا تم اپنے باپ اور اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، اس لیے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں باپ تو آپ کے پاس ہیں نہیں. اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کے لیے دعا کیا جائے، ان کی مغفرت کی دعا کیا جائے، ان کی بخشش کی دعا کیا جائے. اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے خاص رشتہ دار ہیں، باپ کے جو خاص رشتہ دار ہیں، چچا ہے
اور پھر جو ہے دادا دادی ہیں، یا ماں کی طرف سے جو خاص رشتہ دار ہیں، نانی ہے، خالہ ہے جو ماں کی بہن ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. یا جو ان کے دوست ہیں، تمہاری ماں کی جو سہیلیاں ہیں یا تمہارے باپ کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نیکی کرنے اور بہتر سلوک کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کہ جو ہے ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے کہ ان کے گزرنے کے بعد ان کے دوستوں، احباب، ان کے خاص رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو گویا تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں مکہ میں، مکہ کے راستے سے گزر رہے ہیں کہ ایک بدو ملاقات ہو. بدو کو ایک دیہاتی ہی ملاقات ہوا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اسے اپنی سواری پر سوار کرا لیا، اپنی سواری پر سوار کرا لیا، اور اپنی جو ہے پگڑی کو، جو عزت کا نشان ہوتا ہے، اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر انہیں جو ہے پہنایا، انہیں دیا. ان کے ساتھ جو ساتھی تھے عبداللہ بن دینار، وہ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا باپ، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا باپ میرے باپ یعنی حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا، لہٰذا ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. لہٰذا میں نے، جبکہ یہ ان کے والد کے دوستوں میں سے نہیں ہے، ان کے والد کے دوست تھے، پھر بھی جو ہے ان کی عزت افزائی کی، ان کی تکریم کی اور اپنے سواری پر سوار کر لیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے والدین کے بڑا حق ہونے کی ہی وجہ سے ایسے حقوق اور ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ان کے خاص رشتہ دار یا ان کے دوست و احباب کی بھی تکریم کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ان کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کو حرام ٹھہرایا، اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کو بھی حرام ٹھہرایا. یہ سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، یا ان کی ساتھ جو ہے گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یا ان کے ساتھ بے ادبی کرنا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. مکافات عمل کہتے ہیں کہ آپ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی عمل آپ کو دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے بسا اوقات، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور جو آخرت میں جو جزا اور سزا رکھی گئی ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو ملے گا کل قیامت کے دن. اگر آپ اچھا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ تو کل قیامت کے دن جو ہے ملے گا ہی. لیکن اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ تو اس کا بدلہ بہتر دنیا کے اندر بھی ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یا ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں کسی ذریعے سے بھی، روحانی یا جسمانی تکلیف، یا آپ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے بسا اوقات. اور یہ ایسی بات ہے کہ تجربے کی بات بھی ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. میں آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کتابوں کے اندر درج کی گئی ہیں، صحیح واقعات، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. یہ واقعہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ
میں ایک محلے میں گیا، ایک جگہ ایک مقام پر گیا ایک محلے میں، وہیں پر قبرستان تھا۔ قبرستان عصر کے بعد جو ہے میں گیا وہاں پر، تو دیکھا کہ ایک قبر سے ایک قبر پھٹی اور ایک شخص نکلا جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا اور اس کا جسم پورا ڈھانچہ دھڑ جو ہے انسانی تھا۔ وہ قبر سے نکلا اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالا، گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کیا، گدھے کی آواز نکالا اور پھر قبر میں سما گیا۔ اور پھر ایک عورت پر نظر پڑی، وہ بیان کرتے ہیں راوی حدیث کہ پھر ایک عورت کو پر نظر پڑی جو روئی یعنی دھاگا سوت جو ہے کاٹ رہی تھی۔ تو ایک عورت نے ہمیں بتلایا، ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک عورت نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو سوت کاٹنے والی عورت ہے یہ اس کی والدہ ہے، اس کی ماں ہے۔ وہ اس کا بیٹا یہ اپنی زندگی میں شراب پیتا تھا، شرابی تھا۔ اس کی ماں کہتی کہ اے بیٹے اللہ سے ڈر، تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ اس سے توبہ کر، تو اس برے عمل کو چھوڑ دے، شراب پینے سے رک جا۔ تو وہ اس کا بیٹا اس پر اس کی ماں کو کہتا کہ تو کیا گدھے کی طرح بک بک کرتے رہتی ہے، گدھے کی طرح آواز کرتے رہتی، صرف اتنا کہا تھا۔ اس کی وجہ سے دیکھیے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ واقعات عبرت و نصیحت کے لیے ایسے دکھلا دیتا ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر دن عصر کے بعد جو ہے وہ شخص قبر پھٹتی ہے، وہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے، پھر وہ قبر میں سما جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سخت عذاب ہے اس شخص کے لیے اس دنیا کے اندر ہی۔ اور ایک شخص نے مجھے چکردھر پور میں کچھ عرصہ تھا، تو اس شخص نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بتلایا۔ دیکھیے بدلہ کیسے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے والدین جو جن کو میسر ہیں اسے غنیمت سمجھیں، اسے کم نہ سمجھیں، انہیں غنیمت سمجھیں کہ والدین ہمیں ملے ہیں، یا ان میں سے اگر کسی کوئی بھی ایک ہے، چاہے باپ ہو چاہے ماں، والدہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ بہت بڑی غنیمت، آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رغم انفہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں ملے، یعنی ستیہ ناس ہو۔ ایک طرح کا محاورہ ہے جسے کہتے ہیں نا، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مرتبہ کہ اس کی ناک مٹی آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے رسول، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا حقدار نہ بنا۔ تو یہ والدین اگر ہمیں میسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے والدین جیسی نعمت اور رحمت ہمیں دیا ہے، تو اس کی قدر کریں، ان کی عزت، ان کی جو ہے دیکھ بھال، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن جائیں۔ اس لیے کہ ان کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضامندی ہے۔ یعنی اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں، تو اللہ بھی راضی ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا آپ سے۔ کتنا بڑا حق بتایا، اللہ اکبر۔ چکردھر پور میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ ایک شخص تھا جو اپنے باپ کو بہت ستاتا تھا، بلکہ وہ مارتا تھا اپنے باپ کو، اپنے باپ پر ظلم ڈھاتا تھا، اور اس کے باپ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بھی بال بچے ہوئے، یہ بھی جو ہے جوان ہوا، جوانی میں اپنے باپ پر ظلم ڈھاتا تھا، اس کی بھی جو ہے شادیاں ہوئیں، اس کے بھی بال بچے ہوئے۔ اب جب اس کا بچہ بڑا ہوا تو
اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی جگہ پر، یعنی جس مقام پر وہ شخص اپنے باپ کو مارتا تھا، ظلم کرتا تھا، اسی جگہ پر، بالکل عین اسی جگہ پر اس کا بیٹا بھی اسے جو ہے مار رہا ہے اور ستا رہا ہے، اس پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو یہ عبرت و نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ ایسے واقعات دکھلا دیتا ہے کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرو گے، تم ان پر ظلم کرو گے یا انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، تو بہت ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی تمہارے بچے، تمہارے جو ہے لڑکے تمہیں تکلیف پہنچائیں اور تمہیں جو ہے تم پر ظلم کریں۔ یہ تو مکافات عمل کی دنیا۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے خصوصی طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھے طرح سے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے، اور جو ہے ہمیں روکا گیا ہے کہ کسی طرح سے بھی انہیں جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہمارے کسی بھی قول و فعل عمل سے جو ہے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ والدین سے نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام محبوب اعمال میں سے سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا، نماز کا وقت جیسے ہوا اس کے وقت میں نماز پڑھ لینا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دیکھیے، جہاد کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے عمل سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عمل کو بیان کیا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے عمل سے زیادہ فضیلت والا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے یہ جو ہے سب سے محبوب عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، یعنی جہاد کے برابر ہے، جیسا کہ حدیث جو ہے ہم نے شروع میں سنائی۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک صحابی معاویہ بن جاہمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو سے بد نصیب کوئی نہیں، یعنی اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو وہاں قرات کی آواز سنی، قرات قرآن کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، یعنی ماں باپ سے نیکی کرنے کا یہی بدلہ ملتا ہے۔ تو پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو بتلایا گیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھے، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرتے تھے، بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے لیے جنت فکس کر دیا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قرات کی آواز سنی۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، اور والدین سے حسن سلوک کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اللہ رسول پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا میری
توبہ کے لیے قبولیت کا کوئی دروازہ بچا ہے؟ میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ بچا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو اسی کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو ماں کی بہن خالہ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا کرو، یہ گویا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح ابھی بتلایا گیا کہ والدین کی رضامندی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اسی طرح والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں اور رزق میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے تو چاہیے کہ وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے۔ اگر کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرے عمر میں اضافہ کیا ہے، عمر میں برکت آ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رزق میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں 3 لوگ جو ہے جا رہے تھے اور جو ہے بارش ہوئی اور وہ ایک غار میں پناہ لیے، جس میں سے اور غار کا منہ جو ہے بند ہو گیا، بڑا چٹان جو ہے گر پڑا، اور تینوں جو ہے اپنے اپنے اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے اچھے اعمال، ان میں سے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے ایک بہتر عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں جو ہے بکریاں چراتا تھا اور ایک دن جو ہے میں بکریوں کو بہت دور لے کر گیا، پھر بکریاں لے کر آنے میں جو ہے دیر ہوئی تو ہمارے والدین سو چکے تھے اور میں بکریوں کا دودھ دوہ کر اپنے والدین کو پلانے کے لیے میں ان کے سامنے کھڑا رہا کہ وہ نیند سے بیدار ہوں تاکہ میں جو ہے انہیں دودھ پلاؤں، اور میں انہیں نیند سے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا تاکہ ان کی نیند میں خلل ہو، جبکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو دودھ دینے سے پہلے اپنے والدین کو دینا مناسب سمجھا۔ تو اے اللہ، یہ عمل اگر میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو لہٰذا جو ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اس عمل کی واسطے سے جو ہے انہوں نے دعا کی، اور پھر جو ہے اور بھی 2 افراد تھے، انہوں نے بھی جو ہے دعا کی، تو اس طرح سے جو ہے مصیبت ٹل گئی اور جو ہے غار سے جو ہے چٹان ہٹ گیا اور وہ بخیریت نکل گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین سے بدسلوکی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں سے پہلا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دیوس، یعنی جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو، جس کی ماں بہن بیٹی جو ہے غلط کام کر رہے ہوں اور پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کو اس سے روکے نہ، اسے دیکھ کر خاموش رہے، اسے دیوس کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا وہ شخص دیوس جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تیسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی مردوں کی طرح بال وضع قطع، چال ڈھال، لباس، یعنی ان کی طرح جو ہے مشابہت کرتی ہے، اس عورت کو بھی جو ہے فرمایا اس عورت کے بارے میں بھی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کے نافرمان پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا۔ اسی طرح والدین کے نافرمان کا کوئی نیک عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور والدین کا نافرمان ملعون ہے کہا گیا، یعنی لعنت کیا گیا، اس پر جو ہے
لعنت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے۔ کس شخص کے بارے میں فرمایا؟ وہ شخص ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، جو لواطت کرتا ہے، یعنی جو اپنی جنسی خواہش مردوں سے، لڑکوں سے پوری کرتا ہے، اس کو ملعون کہا گیا ہے، اسے لواطت کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کیا، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی، چاہے کوئی پیر ہو، فقیر ہو، کسی کے لیے بھی اگر ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی منسوب کرتے ہیں، اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے۔ تو جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا وہ بھی ملعون ہے، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ جو والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ 3 طرح کے لوگوں پر اللہ کی لعنت اس حدیث کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یا جو ہے ان سے بدسلوکی کرنا جو ہے کتنا بڑا جو ہے گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا منع ہے۔ اگر والدین، دیکھیے جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا کتنا بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے، لیکن اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ، اگر والدین کہہ دیں کہ تمہیں جو ہے جہاد پر جانا نہیں ہے تو والدین کی بات ماننا، ان کی اجازت کے بغیر جہاد پر بھی نہیں جا سکتے آپ۔ والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کرنا یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ نفلی عبادت، اگر والدین کہہ دیں کہ جو ہے بیٹا ایک اگر حج کر چکا ہے جو اس پر فریضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد اگر وہ نفلی حج کرنے جا رہا ہے، اگر والدین کہہ دیں کہ بیٹا تم حج پر نہیں جانا تو والدین کی بات ماننا۔ حتیٰ کہ نفلی عبادت، آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو آپ کے والدین یا والدین میں سے کوئی بھی ایک، باپ یا ماں، آپ کو آواز دے یا بلائے تو آپ کو نماز توڑ کر، یعنی نفل نماز توڑ کر آپ کے والدین کی بات کو سننا۔ کتنا بڑا حق ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ نماز چھوڑ کر نفلی عبادت چھوڑ کر والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی بات کو سننا پہلے۔ اس طرح کا، اسی سے حضرت جو صحیحین کی روایت ہے، یہ روایت جو ہے جریج کی، جو ایک بہت بڑے عابد و زاہد تھے، وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے والدین کی بات نہیں سنی، وہ نفلی عبادت میں مشغول تھے، اور ان کی والدہ ان کے لیے بد دعا کر دی، لہٰذا وہ جو ہے بد دعا لگ گئی، اور جو ہے وہ اس آزمائش سے وہ دوچار ہوئے۔ تو اسی لیے ہمیں نفلی عبادت پر بھی والدین کی فرما برداری کو ترجیح دینا، مقدم رکھنا ہے۔ اسی طرح والدین کو برا بھلا کہنا منع ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی اپنے والدین پر بھی لعنت بھیجتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو گویا کسی کے ماں باپ کو گالی دینے کے نتیجے میں اگر اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑیں تو وہ گویا اپنے والدین کو خود گالی دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے
کسی کے بھی ماں باپ کو گالی ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بڑا دھڑک اب کہتے ہیں تو گالی تو بھاشا ہے، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کے بہت سارے نوجوانوں کی بھاشا کو دیکھیے کہ ان کی زبان کتنی گندی ہے، بات بات پر وہ گالی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کی گالی بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، گویا تم خود اپنے ماں باپ کی گالی دے رہے ہو، اور یہ بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، اسی لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے ہمیشہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ذکر کیا گیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، تب ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے رک گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جس میں انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا فرمایا کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین اور ہر مومن کو بخش دے جو میرے گھر میں ہی ایمان کی حالت میں داخل ہو۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور ہمیں دعا سکھلایا گیا، جیسا کہ کہا ہم نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا جو ہے پڑھتے تو والدین کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ والدین اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے 3 اعمال ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو عمل کا بدلہ اسے ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے نیک اولاد چھوڑے اور وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے جو دعا کرتا ہے تو یہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اسی لیے مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی خصوصی طور پر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو شامل رکھا کریں، اور یہ ہمیں کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ والدین اگر معقول عذر کی بنا پر اپنی اولاد کو یہ حکم دیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اپنی باپ کی بات، یعنی اپنے والدین کی بات ماننا۔ کسی معقول عذر کی بنا پر، معقول عذر کی وجہ سے جو والدین سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کے اندر کوئی خامی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر اولاد کو یہ حکم دیں والدین کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو والدین کی بات ماننا، والدین کی بات ماننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی کے تعلق سے میرے والد محترم نے یہ حکم دیا کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری، مجھے یہ بات ناپسند لگی، جبکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی میری بیوی سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی عبداللہ ابن عمر کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے باپ کی بات مانو، یعنی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو دیکھیے والدین کی بات کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اپنی بیوی کو بھی طلاق دینے کا وہ حکم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے کہ والدین انتقال کر گئے ہیں، ان کی طرف سے مال جو ہے صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مال چھوڑے ہوں، چاہے وہ آپ کا مال ہو، اس میں سے ان کی طرف سے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کو پہنچے گا، اور جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک جو ہے درجہ ہے۔ اسی طرح والدین کی نظر کو پورا کرنا بھی ان کا ایک حق ہے۔ اگر والدین اپنی زندگی میں کوئی نظر مانے ہوں
کہ جو ہے میں حج کروں گا یا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے والدین نے کوئی نظر مانی ہے، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کو یعنی ان کی نظر کو پوری کرنا ہے، یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ اسی طرح سے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، اور بھی کئی حقوق بتلائے گئے ہیں جو والدین کے تعلق سے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام حقوق کو جو والدین کے تعلق سے بتلائے گئے ہیں قرآن و سنت کے اندر، ہم ان کا پاس و لحاظ کریں، اور اپنی زندگی میں بھی اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی جو حقوق بتلائے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، تبھی جو ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام نوجوانوں کو خصوصی طور پر اپنے والدین کی ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ کی نافرمانی کرنے اور ان کی ساتھ گستاخی کرنے سے جو ہے بچائے، اور جو ہے اسے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور اپنے والدین کے گزرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے لیے دعائے خیر کرنے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔